بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب خان نے کہا، میں نے فرحاد علی تیمور کا بہت نام سنا ہے اور اب اس کی چال بازیاں بھی دیکھ رہا ہوں۔ عرصہ دراز سے بڑے بڑے ممالک کی سازشوں، خفیہ ایجنسیوں، عالمی سطح کے مجرموں اور سراغ رسانوں کی منظم کوششوں کے باوجود ایسا لگتا ہے جیسے فرحاد کا کوئی وجود نہیں ہے اور دنیا جہان کے دشمن اس کے سائے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آج تک کوئی سائے کو نہ پکڑ سکا، شاید وہ کبھی نہ پکڑا جا سکے۔ غیر ملکی خفیہ ایجنسی کے باس کے فون کا بزر بجنے لگا۔ اس نے فون کو آن کر کے کان سے لگایا، دوسری طرف سے کوڈ ورڈز ادا کیے گئے، پھر کہا گیا، میں کارمل جیمز ہوں، کیا مسٹر رابرٹو نے بتایا ہے کہ میں کس مشن پر ہوں اور کہاں آنے والا ہوں؟ خفیہ ایجنسی کے باس نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے تمہارے ساتھ میڈم سومنا بھی ہے۔ تمہیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ فرحاد افغانستان میں نہیں ہے، اس لیے اب تمہیں سومنا کے ساتھ ازبکستان میں میرے دفتر میں آنا ہے۔ میں آ رہا ہوں، میں کسی کام میں دیر نہیں کرتا، آدھے گھنٹے میں افغانستان کی سرحد پار کر لوں گا۔ تو پھر سرحد پار کرنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کرو، سیدھے سرحدی چوکی میں چلے آؤ، یہاں اعلیٰ افسر اور سردار دلاور سب اپنے ہی لوگ ہیں۔ آل رائٹ، ہم ابھی آ رہے ہیں۔ باس نے رابطہ ختم کر کے سردار دلاور سے کہا، دو خطرناک چال باز قاتل ابھی یہاں پہنچنے والے ہیں، وہ میرے ساتھ ازبکستان کے دفتر میں جائیں گے۔ اعلیٰ افسر نے کہا، رات ہو رہی ہے سردار دوست، میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ رات کا کھانا کھاؤ۔ میں مسٹر ہیرالڈ، خفیہ ایجنسی کا باس، اور اس کے ماتحتوں کو بھی کھانے کی دعوت دیتا ہوں۔ ہیرالڈ نے کہا، آپ کھانے کا تکلف نہ کریں، ابھی سومنا اور کارمل پہنچنے والے ہیں، مجھے ان کے ساتھ جانا ہے۔ بھائی، سومنا اور کارمل بھی میرے مہمان بنیں گے، آپ انگریزوں کو کبھی کبھی افغانی ڈشیں بھی کھانی چاہیے۔ اعلیٰ افسر آفتاب خان نے کہا، اپنے ماتحتوں کو فوراً کھانا تیار کرنے کا حکم دیا، پھر وہ سب کھلی ہوا میں کرسیوں پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ میں اور سمرینا اپنا میک اپ اور گیٹ اپ بدل چکے تھے، ریڈ کراس کی گاڑی ایک جگہ چھوڑ دی تھی، اس کے بعد پبلک کوچ میں بیٹھ کر سرحدی شہر کی طرف جا رہے تھے۔ ادھر ثانی رابرٹو ڈان 1 اور ڈان 2 پر ترمیمی عمل کر چکی تھی، اب وہ تینوں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے رابرٹو کے اندر پہنچ کر اسے موبائل فون پر مائل کیا، اس نے کارمل کا موبائل نمبر ملایا، پھر کوڈ ورڈز ادا کرنے کے بعد کہا، کارمل، فرحاد نے پھر کوئی چال چلی ہے، وہ سردار دلاور کو اغوا کر کے افغانستان کی سرحد کے پار گیا تھا۔ سرحد پار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمرینا کو ازبکستان میں ایک محفوظ جگہ پہنچانا چاہتا تھا، اب وہ پھر افغانستان واپس آ رہا ہے۔ کیا آپ کی یہ معلومات پکی ہیں؟ ہاں، فرحاد کی واپسی کی بات سردار دلاور کا بھائی زوراور خان جانتا تھا۔ فرحاد نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے دلاور خان تک پہنچنے اور صحیح معلومات فراہم کرنے سے پہلے زوراور خان کو ایک پہاڑی سے گاڑی سمیت گرا کر ہلاک کر دیا ہے۔ دوسری طرف وہ سردار دلاور کو ہلاک کر کے اس کا بحروب بدل کر ہماری خفیہ ایجنسی کے باس ہیرالڈ کے ساتھ پھر افغانستان کی سرحدی چوکی تک پہنچ گیا ہے۔ کارمل نے کہا، میں بھی وہاں پہنچنے والا ہوں، ہیرالڈ بھی وہاں موجود ہے۔ کیا فرحاد اپنی زبان اور لہجے سے پکڑا نہیں جا سکے گا؟ نہیں، وہ افغانی زبان بڑی روانی سے بولتا ہے اور سمرینا نے اسے قبائلی سرداروں کے بہت سے طور طریقے بتائے ہیں۔ ابھی تم وہاں جاؤ گے تو تمہیں بھی یقین آ جائے گا کہ وہ ایک افغانی گروہ کا سردار دلاور ہے، پھر تو میں افغانستان کی سرحد میں ہی فرحاد کی قبر بنا دوں گا۔ ایسے معاملات میں سومنا تمہیں مناسب مشورے دیتی ہے، اس سے مشورہ لو کہ فرحاد کو سرحدی چوکی پر ختم کیا جائے یا اس کے ساتھ پھر افغانستان جانا مناسب ہوگا۔ ہم نے سنا ہے کہ طالبان نے ایک مسلمان دہشت گرد کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے اور امریکی حکومت اس دہشت گرد کو گرفتار کر کے اپنے ملک میں لا کر سزائے موت دینا چاہتی ہے۔ میرا خیال ہے فرحاد اس مسلمان دہشت گرد کی حفاظت کے لیے افغانستان واپس جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں سومنا سے مشورہ کر کے آئندہ کے لیے لاہ عمل تیار کروں گا، لیکن سردار دلاور کے بیس میں چھپے ہوئے فرحاد کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رابرٹو میری مرضی کے مطابق فون بند کیا، پھر بستر پر لیٹ کر سو گیا۔
تھوڑی دیر بعد سومنا اور کارمل جیمز سرحدی چوکی پر پہنچے۔ ہیرالڈ، سردار دلاور اور اعلیٰ افسر آفتاب خان نے ان کا استقبال کیا، پھر انہیں پروگرام بتایا کہ رات کا کھانا وہاں کھایا جائے گا۔ سومنا اور کارمل رہ کر ٹٹولتی ہوئی نظروں سے سردار دلاور کو دیکھ رہے تھے۔ سومنا نے کہا، مسٹر ہیرالڈ، افسوس ہے کہ ہم ابھی آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ سردار دلاور کے ساتھ واپس افغانستان جانا ضروری ہے، وہاں ہم اپنا ایک اہم کام ادھورا چھوڑ کر آئے ہیں۔ ہیرالڈ نے کہا، لیکن فرہاد ازبکستان میں ہے، تم اسے کیوں نظر انداز کر رہے ہو؟ کارمل نے کہا، ہم بعد میں ازبکستان آئیں گے، تب تک تمہارے جاسوس سمرینا اور فرہاد کو وہاں تلاش کرتے رہیں گے۔ وہ رات کو خوب کھاتے پیتے رہے اور مجھے موضوع بناتے رہے۔ ہیرالڈ اور اعلیٰ افسر نے خوب شراب پی۔ سردار دلاور بھی پینے کا عادی تھا، لیکن میں اس کے دماغ میں تھا اور کہہ رہا تھا، میں نے پینا چھوڑ دیا ہے، اس لیے میں صرف کھانے میں ساتھ دیتا رہوں گا۔ سومنا اور کارمل کو اور زیادہ یقین ہو گیا کہ وہ سردار دلاور نہیں، فرہاد ہے، اسی لیے شراب کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے۔ سومنا نے تنہائی میں کارمل سے کہا، بیس بدلنے میں فرہاد کا جواب نہیں ہے، برسوں کے تجربات نے اسے کتنی ہی زبانیں سکھا دی ہیں، بڑی روانی سے مقامی زبان بول رہا ہے۔ کارمل نے کہا، میرا خیال ہے اسے کسی طرح زخمی کیا جائے، ورنہ یہ کسی وقت بھی ہمیں زخمی کر کے ہمارے چور خیالات پڑ سکتا ہے۔ ہاں، ایسا کرنا چاہیے تاکہ یہ خیال خوانی نہ کر سکے، لیکن دوسرے پہلو پر بھی غور کرو، اگر یہ خیال خوانی کر کے اپنے لوگوں سے رابطہ نہیں کرے گا یا اس کی بیوی آمنہ اس کے اندر آ کر اس کی دماغی کمزوری معلوم کرے گی تو پھر اس کی طاقت بننے کے لیے اس کے ذریعے ٹیلی پیتھی کا مظاہرہ کرے گی۔ ٹھیک کہتی ہو، ہم اس کے ساتھ افغانستان چلیں گے، پھر جب بھی خطرہ محسوس کریں گے اسے گولی مار دیں گے۔ یوں تو شراب پینے سے انکار کرنے پر ہی یقین ہو گیا ہے، راستے میں مزید اسی کی باتوں اور حرکتوں سے اس کے فرہاد ہونے کا یقین کریں گے۔ بے شک ہمیں تو اس کے قتل کا باقی معاوضہ وصول کرنا ہے، اس لیے فرہاد ہونے کی مکمل تصدیق کرتے ہی اسے ختم کر دیا جائے گا۔ وہاں کھانے پینے اور ناچنے گانے کی ایسی محفل جمی تھی کہ آدھی رات گزر گئی۔ اعلیٰ افسر آفتاب خان نے سردار دلاور سے کہا، یار اتنی رات کو سفر کرنا مناسب نہیں ہے، راستے میں کسی مخالف گروہ سے تمہارا سامنا ہو سکتا ہے، ابھی آرام سے نیند پوری کرو، صبح ہوتے ہی چلے جانا۔ سردار دلاور نے میری مرضی کے مطابق کہا، اس میں تو شبہ نہیں کہ میرے ہی وطن میں میرے کئی جانی دشمن ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ اپنی یہ داڑھی مونچھ صاف کر لوں اور میک اپ کے ذریعے چہرے میں کچھ تبدیلیاں کر لوں، پھر میرا کوئی دشمن مجھے پہچان نہیں سکے گا۔ سومنا اور کارمل نے ایک دوسرے کو معنی خیز انداز میں دیکھا۔ آفتاب خان نے کہا، یار کیسی باتیں کر رہے ہو، کسی مسلمان کو داڑھی رکھ کر مونڈنا نہیں چاہیے، پھر تمہارے قبیلے کے بزرگ تمہاری اس حرکت پر اعتراض کریں گے۔ چلو ٹھیک ہے، میں پوری داڑھی صاف نہیں کروں گا، ہلکی کٹنگ کر کے داڑھی رکھوں گا، لیکن مشکل یہ ہے کہ چہرہ بدلنے کے لیے فی الحال میک اپ کا سامان نہیں ہے۔ آفتاب خان نے پوچھا، تعجب ہے، تمہیں میک اپ کرنا بھی آتا ہے؟ کیا تم مجھے جاہل اور بیک ورڈ قسم کا سردار سمجھتے ہو؟ جب میں خفیہ ایجنسیوں سے معاملہ طے کرنے مغربی ممالک جایا کرتا تھا تو وہاں سے بہت کچھ سیکھ کر آیا کرتا تھا۔ کارمل نے کہا، سردار ہمارے پاس میک اپ کا سامان ہے، تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن تمہاری باتوں سے اور ایسی تبدیلیوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تم بیس بدل کر کسی زبردست دشمن سے نمٹنا چاہتے ہو یا طالبان کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھانے والے ہو۔ سردار دلاور نے کہا، تمہاری دونوں باتیں درست ہیں، مجھے ایک دشمن سے نمٹنے کے لیے طالبان کے خلاف کچھ ایسا قدم اٹھانا ہوگا کہ گروہ یا فوج کی صورت میں طالبان سے ٹکراؤ نہ ہو۔ میں طالبان کے خلاف تنہا بہت کچھ کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ کارمل نے اسے میک اپ کا مکمل سامان دیا، وہ اسے لے کر ایک کمرے میں چلا گیا، کمرے کے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ میں نے اس کے اندر رہ کر اس کی داڑھی اور مونچھیں تراش کر چھوٹی کی اور چہرے کو میک اپ کے ذریعے ایسے تبدیل کیا جیسے کوئی ماہر میک اپ مین کرتا ہے۔ آفتاب خان اور ہیرالڈ وغیرہ نشے میں تھے، وہ جا کر سو گئے تھے۔ سومنا اور کارمل تجسس میں تھے۔ سردار دلاور کی ایک ایک حرکت اس کے فرہاد ہونے کا ثبوت ملتا جا رہا تھا۔ جب میک اپ کرتے کرتے رات کے 3 بج گئے تو ان دونوں نے ایک میز پر چڑھ کر روشن دان کے ذریعے کمرے کے اندر دیکھا۔ اب انہیں وہاں سردار دلاور نہیں کوئی اور دوسرا شخص نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک ایزی چیئر پر بیٹھ کر آنکھیں کھول کر خلا میں یوں تاک رہا تھا جیسے خیال خوانی میں مصروف ہو۔
وہ دونوں روشن دان سے ہٹ کر میز کو بھی وہاں سے ہٹا کر اس کی پہلی جگہ رکھ دیا۔ پھر کارمل نے کہا ایسا میک اپ کوئی ماہر ہی کر سکتا ہے، اس نے چہرہ ایسی مہارت سے تبدیل کیا ہے کہ اس کے اپنے بھی اسے دیکھ کر نہیں پہچان سکیں گے۔ سومنا نے کہا اور ابھی وہ خیال خوانی میں مصروف ہے، اب شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے کہ یہی فرحاد علی تیمور ہے۔ یہ افغانستان جا کر اس مسلمان دہشت گرد کی حفاظت کرنا چاہتا ہے جسے دنیا کے تمام مسلمان مجاہد کہتے ہیں۔ فی الحال ہمیں اس دہشت گرد یا مجاہد سے کچھ نہیں لینا ہے۔ دانش مندی یہ ہے کہ فرحاد کو ہلاک کرنے کے بعد اب ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم رابرٹو سے باقی معاوضے کی رقم لے کر اس سے نیا سودا کریں گے۔ سومنا نے پوچھا کون سا نیا سودا؟ افغانستان میں جو دہشت گرد طالبان کی پناہ میں ہے اس کا مطالبہ امریکہ کر رہا ہے، اس کی گرفتاری یا ہلاکت کی قیمت بھی لگائی ہے، ہم اسے بھی ہلاک کرنے کا بھاری معاوضہ حاصل کریں گے۔ تمہاری یہی عادت خراب ہے، ایک کام کو پوری طرح ختم کرنے سے پہلے دوسرے منصوبے بنانے لگتے ہو۔ میری جان، مزید آمدنی کے راستے نکالتے رہنے چاہیے۔ کامیابی کا راز یہ ہے کہ صرف ایک کام پر پوری توجہ مرکوز رکھو۔ جب اس میں کامیابی ہوگی تو بڑے ممالک اور خفیہ ایجنسیاں خود ہی ہماری کامیابی کے پیش نظر آئندہ کام لینے کے لیے معاوضے کی رقم بڑھا چڑھا کر دیں گی۔ تم بڑے پتے کی بات کرتی ہو، اب بولو فرحاد کا کیا کیا جائے؟ تم ریوالور میں سائلنسر لگاؤ، یہاں کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اسے ہلاک کیا ہے، پھر ہم ابھی یہاں سے ازبکستان چلے جائیں گے۔ وہ سائلنسر نکال کر ریوالور میں فٹ کرنے لگا۔ سومنا نے بھی احتیاطاً اپنے ریوالور کو ساؤنڈ پروف بنا لیا، پھر اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے سردار دلاور نے پوچھا کون؟ میں ہوں سومنا۔ پھر بند دروازے کے قریب دلاور خان کی آواز سنائی دی، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ تمہارا ساتھی کارمل کہاں ہے؟ وہ سو گیا ہے، تم نے مجھے دیکھا ہے ابھی بڑی جوانی میں۔ اپنا مرد سو جائے تو نیند نہیں آتی، جوان عورت بھٹک کر دوسرے دروازے پر چلی آتی ہے، کیا مجھے مایوس کرو گے؟ سردار دلاور خان نے دروازہ کھول کر کہا، تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی ہے، اندر آ جاؤ۔ کارمل دیوار سے لگا ہوا تھا، دروازہ پوری طرح کھلتے ہی دونوں ہاتھوں سے ریوالور کو تھام کر اسے نشانے پر رکھ کر بولا، ہم شام سے اب تک تمہارے فرحاد ہونے کی تصدیق کرتے رہے ہیں، اب شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے۔ سومنا کے دونوں ہاتھ پیچھے تھے، وہ بھی ہاتھ آگے کر کے اس کا نشانہ لے کر بولی، تم غضب کی چالیں چلتے ہو مگر ہم بھی تو تم سے کم نہیں ہیں۔ سردار دلاور نے پریشان ہو کر کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں فرحاد نہیں ہوں، میں نے ابھی میک اپ کے ذریعے چہرہ بدلا ہے۔ میں نے پہلے کارمل اور پھر سومنا کے دماغ میں جانا چاہا۔ دونوں نے سانسیں روک لیں، پھر کارمل نے کہا، آخری کوشش بھی کر چکے ہو، میرے دماغ میں نہیں آ سکو گے۔ پیچھے میز پر کلاشنکوف رکھی ہوئی تھی، میں سردار دلاور کو الٹے قدموں ادھر لے جانے لگا۔ سومنا نے کہا، اس نے ابھی میرے اندر بھی آنے کی کوشش کی تھی۔ سردار دلاور نے میری مرضی کے مطابق کلاشنکوف کی طرف چھلانگ لگائی۔ سومنا اور کارمل نے بیک وقت اس پر گولیاں چلائیں۔ میں نے سردار دلاور کے منہ سے چیخ نکلنے نہیں دی، اس کے جسم کے کئی حصوں میں گولیاں پیوست ہوئیں۔ ایک گولی اس کے سر پر لگی، پھر وہ فرش پر گر کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ دونوں اپنے ریوالوروں سے سائلنسر نکالتے ہوئے اپنے کمرے میں آئے، ان چیزوں کو اپنے سامان میں رکھا۔ پھر کارمل نے کہا، اب ہمیں یہاں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکنا چاہیے، یہاں کے افسران وغیرہ نشے میں مدہوش ہو کر سو رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا مختصر سا سامان اٹھا لیا، پھر باہر اپنی پجیروں کے پاس آئے۔ ذرا فاصلے پر دو چار مسلح پہرے دار ڈیوٹی پر تھے، انہوں نے ان دونوں کو دیکھ کر سلیوٹ کیا۔ کارمل نے ایک پہرے دار سے کہا، تمہارے صاحب اور ہمارے ہیرالڈ صاحب گہری نیند میں ہیں، صبح ان سے کہنا ایک ضروری فون آیا تھا، ہمیں طلب کیا گیا ہے، اس لیے ہم جا رہے ہیں۔ پہرے داروں نے ان دونوں کو اپنے افسران کے ساتھ ہم نوالا و ہم پیالہ دیکھا تھا، اس لیے ان کے جانے پر اعتراض نہیں کیا۔ کارمل ڈرائیو کرتا ہوا ازبکستان کے سرحدی شہر کی طرف جانے لگا۔ سومنا اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اس نے موبائل کے ذریعے رابرٹو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں وہ خوشخبری سنا رہی ہوں جسے سن کر تمہیں اور امریکہ بہادر کو یقین نہیں آئے گا۔ میں نے اور کارمل نے فرحاد علی تیمور کو جہنم میں پہنچا دیا ہے، اب اس دنیا میں صرف اس کی ایک قبر رہے گی۔ واقعی یہ خوشخبری ہے اور حقیقتاً مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ رابرٹو نے مورینا اور اس کے دونوں بھائیوں ڈان 1 اور ڈان 2 کو بلا کر کہا، یہ فون سنو، مجھے تو یقین نہیں
نہیں آ رہا ہے، لیکن سومنا کا دعویٰ ہے کہ اس نے اور کارمل نے فرحاد علی تیمور کو قتل کر دیا ہے۔ ڈان ون نے ریسیور کان سے لگا کر کہا، سومنا فون کارمل کو دو۔ پھر کارمل کی آواز آئی، وہ کہا لگاتے ہوئے بول رہا تھا، تم لوگوں کو سومنا کی باتوں پر یقین نہیں آیا، ویسے تم تو کیا کچھ عرصے تک ساری دنیا کو یقین نہیں آئے گا، ہم نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ ڈان ون نے کہا، اگرچہ یہ سچ ہے، جرائم کی دنیا میں تم دونوں کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا، میں تھوڑی دیر کے لیے یہ رابطہ منقطع کر رہا ہوں، بابا صاحب کے ادارے سے اس کی موت کی تصدیق کرنے کے بعد تم سے رابطہ کروں گا۔ سومنا نے فون بند کر دیا۔ وہ اپنی پجیروں میں اس سرحدی شہر کی سمت جا رہے تھے جہاں میں سمرینا کے ساتھ پچھلی شام پہنچ گیا تھا۔ ہم نے ایک ازبک میاں بیوی کو ٹریپ کر کے ان کا بحروب اختیار کیا تھا۔ ان میاں بیوی کے عزیز و قارب زیادہ نہیں تھے، اور جو تھے وہ تاجکستان میں رہتے تھے۔ وہ دونوں ایک چھوٹے سے بنگلے میں رہتے تھے۔ اس شہر میں ان کے چاند واقف کار تھے۔ میں ان کے دماغوں میں بھی پہنچ کر بہت سی ضروری معلومات حاصل کر چکا تھا۔ اس طرح میں نے دشمنوں کے لیے شبے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ رابرٹو اور دونوں ڈان نے امریکیوں کام سے رابطہ کر کے انہیں میری ہلاکت کی خوشخبری سنائی۔ کسی کو بھی اتنی جلدی میری ہلاکت کا یقین نہیں آ سکتا تھا۔ امریکہ اور دوسرے بڑے ممالک نے بابا صاحب کے ادارے سے رابطہ کرنا چاہا، لیکن رابطہ نہیں ہوا۔ پتہ چلا اس ادارے کے تمام ٹیلی فون اور فیکس وغیرہ کے کنیکشن کٹے ہوئے ہیں۔ اس ادارے کے انچارج اور جناب تبریزی سے رابطے کے تمام سلسلے منقطع ہو چکے ہیں۔ فرانس کے کئی ہیلی کاپٹرز میں فوجی افسران نے پرواز کرتے ہوئے رپورٹ دی کہ احاطے میں داخل ہونے کے لیے جو بہت بڑا آہنی گیٹ ہے وہ بند ہے۔ گیٹ کے باہر کوئی نہیں ہے، لیکن اندر مسلح پہرے دار ہیں۔ پورے ادارے میں ایک ویرانی سی ہے، وہاں کی اہم عمارتوں کی کھڑکیاں اور دروازے بند ہیں، اور وہاں اکا دکا لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اسرائیلی اکابرین نے الپا اور امریکی اکابرین نے کہا، فرحاد علی تیمور کی موت کی تصدیق کسی حد تک ہو رہی ہے۔ بابا صاحب کا ادارہ ویران نظر آ رہا ہے۔ اس ادارے سے رابطے کے تمام ذرائع منقطع ہو چکے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے فرحاد کی موت کا سوگ بڑی خاموشی اور رازداری سے منایا جا رہا ہے، لہذا اب الپا اور مہاراج ہی فرحاد سے دماغی رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کا دماغ انہیں مل سکتا ہے یا نہیں۔ آمنہ روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے میرے دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ الپا اور مہاراج کی سوچ کی لہریں کئی بار میرے دماغ تک آنے سے پہلے بھٹک کر واپس چلی گئیں۔ الپا نے خوشی سے چیخ کر کہا، وہ اب ہم پر حکومت کرنے کے لیے نہیں رہا ہے، وہ بے شک شبہ مر چکا ہے۔ میں کئی بار خیال خوانی کر کے دیکھ چکی ہوں، اس کا دماغ مردہ ہو چکا ہے۔ مہاراج نے بھی کہا، ہماری سوچ کی لہروں کو اس کا دماغ نہیں مل رہا ہے، میں کئی بار اس کے اندر پہنچنے کی کوششیں کر چکا ہوں۔ میں نے پہلے ہی جناب تبریزی اور آمنہ سے کہہ دیا تھا کہ اس بار امریکہ اور دوسرے بدترین دشمنوں کو میری موت کی مکمل تصدیق کے ساتھ خوش فہمی میں مبتلا رکھنا ہے کہ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے دشمن مجھے قتل کرنے کے لیے میدان عمل میں آنے والے تھے، آئندہ انہیں خاموشی سے ٹھکانے لگایا جائے گا۔ اس سلسلے میں ثانی نے خیال خوانی کے ذریعے رابرٹو اور دونوں ڈان کے دماغوں میں رہ کر تمام کرائے کے خطرناک قاتلوں کے نام اور پتے معلوم کر لیے تھے۔ دوسری صبح سرحدی چوکی کے ایک اعلیٰ افسر اور خفیہ ایجنسی کے باس ہیرالڈ کو سردار دلاور کی لاش کمرے میں ملی۔ وہ اسے پہچان نہ سکے۔ سومنا اور کارمل کے اچانک ازبکستان جانے سے شبہ ہوا کہ وہ دونوں دوستی کے باوجود بڑی رازداری سے کسی کو قتل کر کے یہاں سے گئے ہیں۔ اس کمرے میں تراشی ہوئی داڑھی کے بال اور میک اپ کا سامان دیکھ کر مقتول کے چہرے کو صاف کیا گیا تو انہیں سردار دلاور نظر آیا۔ اعلیٰ افسر آفتاب خان نے کہا، مسٹر ہیرالڈ، تمہارے دونوں ساتھی آستین کے سانپ نکلے، انہوں نے میرے یار کو ہلاک کر کے میرے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ مقتول سردار کے قبیلے والے اور ان کے دوسرے حمایتی قبیلوں کے سردار میری جان کے دشمن بن جائیں گے۔ یہاں میرے پاس مسلح افراد ہیں، لیکن میں متحد ہو کر حملہ کرنے والے قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا۔ ہیرالڈ نے کہا، فی الحال قبیلے والے جانتے ہیں کہ فرحاد سردار دلاور خان کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ اب یہی بات
ثابت کرو کہ پتہ نہیں فرحاد نے سردار کو کہاں لے جا کر قتل کر کے پھینک دیا ہے، اس کی لاش کو ہم ہزاروں فٹ کی گہرائی میں پھینک دیں گے، اس طرح تم زندہ سلامت رہو گے۔ انہوں نے یہی کیا، اس کی لاش کو ایک بند گاڑی میں لے جا کر اتنی گہری کھائی میں پھینک دیا کہ اس کی ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو گئی ہوں گی۔ اسی وقت میں نے ہیرالڈ کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ اس نے موبائل کے ذریعے رابرٹو سے کہا، سرحدی چوکی میں فرحاد علی تیمور کی لاش پڑی ہوئی تھی، یہاں کے افسران اس کی موت کی ذمہ داری اپنے سر لینا نہیں چاہتے ہیں، اس کی لاش کو پہاڑ کی بلندی سے ہزاروں فٹ نیچے پھینک کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فرحاد یہاں نہیں آیا تھا، وہ فرحاد کی موت کی ذمہ داری قبول کرنے سے ڈر رہے ہیں۔ رابرٹو نے پوچھا، تم کہاں ہو؟ میں سرحدی چوکی سے فرحاد کی لاش لا کر امریکہ پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن سرحدی چوکی والے مجھ پر فائرنگ کر رہے ہیں۔ اعلیٰ افسر آفتاب خان نے ہیرالڈ کی یہ باتیں حیرانی سے سنی۔ میں نے ہیرالڈ کے ذریعے اسے گولی مار دی، اس کے بعد 2 اور ماتحت افسروں کو ہلاک کیا، آخر میں جو رہ گیا تھا اس نے ہیرالڈ کو گولی مار دی۔ دوسری طرف سے رابرٹو مسلسل فائرنگ کی آواز سن رہا تھا۔ رابرٹو کی چیخ سن کر وہ ہیلو ہیلو کہہ کر اسے مخاطب کرنے لگا۔ وہاں صرف ایک آخری مسلح جونیئر افسر رہ گیا تھا۔ اس نے ہیرالڈ کا زمین پر گرا ہوا فون اٹھا کر کہا، ہم نے فرحاد کی لاش کو ٹھکانے لگا کر تمہارے ہیرالڈ کو بھی ٹھکانے لگا دیا ہے، تم ہیلو ہیلو کرتے رہو۔ اس آخری افسر نے موبائل فون کو آف کیا، پھر اپنی کان پٹی پر ریوالور کی نال رکھ کر ٹریگر کو دبا دیا۔ سرحدی چوکی کا قصہ تمام ہو گیا۔ اب دشمنوں کو میری لاش نہیں مل سکتی تھی اور انہیں یہ یقین کرنا تھا کہ کن حالات میں میری لاش کو ہزاروں فٹ کی گہرائی میں پھینکا گیا ہے۔